اس ہستی کو خواتین کے لیے معراج کا نمونہ بنا کر بھیجا، تاکہ صبح قیامت تک صنف نسواں سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہم اس کاروان علم و ادب پہ چل رہے ہیں کہ جس کی رہنما کا نام سیدات النساء العالمین ہے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سخن۔ ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، غبار قاف قلم سے اجالتا ہے بدن، نوید خلد و بخشے کبھی بفیض رسول، کبھی بنام علی دے وہ ہم کو رزق سخن۔ یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے ہمیں، درے بطول کہ ہے لوح معرفت کا متن، وہ دے گا دل کو ابھی اور نعمت محسن، بنام عکس جمال رخ حسین و حسن۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اور حمد و ثنا رب بابرکات کے لیے۔ پروردگار عالم نے اپنی کتاب نور میں ارشاد پاکیزہ اس انداز میں ہم تک پہنچایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب کبریا، اے دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، اے شافی روز جزا، ان قریب ہم آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ ہستی کہ جس کے لیے زمین و زمن کی خلقت ہوئی، اگر کہوں کہ آفتاب عالم تاب رسالت کے منصہ شہود پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے عورت کی مظلوم ذات ضلالت و گمراہی کے دشتے خارزار میں آبلابا تھی، عزت و توقیر کے کواکب کی ضیاء باریاں ماند پڑ چکی تھیں، اس کے جیب و گریباں کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں، دامان عصمت تار تار تھا، ابن آدم کے استحصالی بگولوں سے گلشن زن کی پتیاں لرزاں تھیں، صنف قوی کے انداز وحوش و بہیمانہ سے اس کا بدن زخم زخم اور اس کے پیروں میں کانٹے بچھے ہوئے تھے، لیکن آخر خالق اکبر کو سسکتی ہوئی انسانیت پر ترس آیا، افق فاراں سے اس آفتاب عالم تاب کو، رحمت للعالمین کی قندیل کو زمانے کو منور کرنے کے لیے بھیجا۔ ادھر نور مصطفی کی کرنیں حجاز کی وادیوں میں اپنی ذو فشانی کے ساتھ آ موجود ہوئیں تو سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار جاں نصیب ہوا۔ وہی مستورات کہ جن کے لیے یہ عذاب اس زمانے میں تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی شرمساری سے کوئی گھر سے نہ نکلتا، اپنے گھر کے کسی گوشے میں زندہ درگور کر دی جاتی۔ جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کعبۃ اللہ کے عین سامنے بیٹیوں کو دفنانے، زندہ درگور کرنے کے لیے قبرستان تک مختص تھا۔ اس ظلم کی داستان کے عالم میں، خانوادہ عطرت میں، جب دست پیمبر پر گلہائے برگ طوبہ کی مہکتی ہوئی کلی جناب سیدہ آئی ہیں تو خالق اکبر نے اپنے حبیب کبریا کی زبان پر درود و سلام کے زمزمے جاری کر کے بتایا کہ بیٹی کی توقیر کیا ہے۔ کائنات کے افضل ترین نبی نے اپنے دست پاکیزہ پر اس بچی کو پا کر جناب خدیجہ کے حضور مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی برگ طوبہ کی طرح مہکتی ہے، یہ ہو بہو خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پروردگار عالم نے عورت کی شرف یابی کے لیے، عورت کے بلند مقامی کے لیے جناب سیدہ کا انتخاب کیا
کیوں نہ صنف نصفاں کے سر افتخار سے اٹھ جائیں کہ پوری کائنات میں صنف قوی کو، دنیا میں موجود مردوں کو جب مجسمہ رہنمائی بنا کر کچھ پیکر پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو خالق نے 1-2 نہیں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. پھر بھی کہیں دل میں احساس کہ صبح قیامت تک مردوں کی رہنمائی کے مجسم پیکر کم نہ پڑ جائیں تو 12 ائمہ کی صورت میں مزید 12 چراغ روشن کر دیے. لیکن میں قربان جاؤں خالق کے فیصلے پر کہ اولین سے لے کر آخرین تک کی عورتوں کے لیے فقط ایک رول ماڈل، فقط ایک رہنما، فقط ایک مجسم پیکر ہدایت عطا کیا جسے سیدات النساء العالمین کہتے ہیں. وہ ہستی کتنی قوی ہوگی، کتنی بلند ہوگی، کتنی اپنی ذات میں مکمل و کامل و اکمل ہوگی کہ پھر کسی اور معیار کی، کسی اور تجسیم رہنمائی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. پروردگار عالم نے اس ہستی کو خواتین کے لیے معراج کا نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ صبح قیامت تک صنف نسواں سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہم اس کاروان علم و ادب پہ چل رہے ہیں کہ جس کی رہنما کا نام سیدات النساء العالمین ہے، جس کی رہنما کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. اور یہ فاطمہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، یہ فاطمہ کسی عام پیکر کا نام نہیں ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ 114 قرآن کی صورتیں خالق اکبر نے اتاری اور 114 صورتیں مختلف اوقات میں، کبھی آیتوں کی صورت میں، کبھی چند آیتوں کی صورت میں اتاری گئیں. لیکن صرف اور صرف 14 صورتیں قرآن کی ایسی ہیں جو کامل و مکمل و اکمل اتری. یعنی 114 میں سے خالق نے فقط 14 کو انتخاب کیا اور ان 14 کو مکمل و مجسم رہنما بنا کر یک لخت اتار دیا. اگر میں کہوں کہ صامت قرآن کی 14 صورتیں مکمل و کامل و اکمل بنا کر یک لخت اتاری گئیں تو قرآن ناطق کی 14 صورتیں، سواد والی صورتیں اللہ نے مکمل و کامل و اکمل اتاری گئیں. یعنی اگر وہ 14 صورتیں قرآن کی جن میں سے کسی ایک ٹکڑے کو، کسی ایک حصے کو اللہ نے رکھا نہیں ہے، یک لخت اتار دیا، اور پھر دوسرا بولتا قرآن جو 14 معصومین کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اسے بھی خالق نے مجسم، مکمل، کامل و اکمل اتارا ہے. اب میں کہوں اگر عدل کے ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 14 صورتیں صامت قرآن کی رکھی جائیں اور دوسری طرف عدل کے پلڑے میں ناطق قرآن کے 14 سپارے رکھے جائیں، 14 صورتیں رکھی جائیں تو شاید ہم کہیں کہ یہ ہم پلہ ہیں. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں محسوس ہوتا ہے کہ بولتے قرآن صامت قرآن سے فضیلت میں کہیں بڑھ جاتے ہیں. اگر میں کہوں کہ صامت قرآن کے ٹکڑے اترتے رہے، 23 سال اترتے رہے، مسلسل 6666 آیتوں کی صورت اترتے رہے، مسلسل قرآن کے صحیفے صورتوں کی صورت میں اترتے رہے، لیکن پیمبر اطہر کبھی تعظیماً اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. لیکن جناب سیدہ، جناب فاطمۃ الزہرا جب بھی جناب رسول خدا کی خدمت میں آئی ہیں، پیمبر اطہر نے اٹھ کر استقبال کیا ہے، سیدہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، انتہائی تعظیم اور توقیر بجا لاتے ہوئے ممبر پر لا کر بٹھایا ہے. جتنی دیر جناب سیدہ ممبر پر بیٹھی رہیں، جناب رسول خدا احتراماً کھڑے رہے. عجیب منظر ہوتا جب سیدہ دربار نبوی میں آتی. عجیب منظر ہے صحن مسجد میں، سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے. تمام اصحاب تم بخود ہیں، نظر زمیں میں اڑی ہوئی ہے
اور ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ حضور زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں، کہ جن کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ یہ توقیر ہے جناب سیدہ کی کہ کل نبیوں کا سردار جن کی تعظیم میں اٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیٹی کا احترام تھا، ایسا نہیں ہے کہ دوش پر علی کو بلند کیا تو خانوادے کے کسی عزیز کا احترام تھا، ایسا نہیں ہے کہ جب سواری بن کر کسی راکب کو مرکب کی صورت میں پیمبر اپنی پشت پر سوار کر لے تو یہ نواسوں سے محبت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اپنے اقربا کا احترام سکھایا جا رہا ہوتا، ہر انسان کے لیے لائق تقلید ہوتا، تو پھر وہ جو اب مسواک کو سنت سمجھتے ہیں، پاجامہ بلند کرنے کو اپنے لیے سنت نبوی اختیار کرتے ہیں، تو پھر اپنی بیٹیوں کی تعظیم میں وہ پدر ضرور اٹھتے، اپنے نواسوں کو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے پشت پر ضرور سوار کرتے، اور اپنے سجدے کو حسین جیسے پیکر کے آنے پر طول دیتے۔ لیکن معلوم ہوا یہ اپنے رشتوں کا وقار نہیں بتایا جا رہا ہے کہ سیدہ ایسی ہیں کہ کل نبیوں کا سردار اٹھ کر جس کی توقیر بجا لائے، حسنین ایسے ہیں کہ نبی جن کے لیے مرکب بن جائیں، امیر کائنات ایسے ہیں کہ جنہیں دوش نبوت پر بلند کیا جا سکے۔ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو جن آئینوں میں تراشا ہے، ایسی ہستیاں کائنات میں نہیں ہیں۔ دو ہی پیکر ہیں جنہیں شبیہ پیمبر کہا جاتا ہے، اگر مردوں میں دیکھا جائے تو شہزادہ علی اکبر، اور اگر مستورات میں ہم شکل پیمبر کو ڈھونڈا جائے تو سیدات النساء العالمین